ملے گا۔ شہادت کا درجہ بہت اونچا درجہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اشرف الموت قتل الشہداء، کہ جو سب سے اشرف موت ہے، اشرف کہتے ہیں بزرگی والی، عزت والی، عظمت والی، سب سے زیادہ جو عظمت والی، فضیلت والی، بزرگی والی جو موت ہے وہ کون سی ہے؟ قتل الشہداء، شہید کا قتل ہو جانا، یہ سب سے فضیلت والی، سب سے بزرگی والی موت۔ عام بات نہیں ہے کہ ایک شخص راہ خدا میں نکلے اور جہاد کرتا ہوا، قتال کرتا ہوا، خود بھی اپنی گردن کو کٹوا کے اللہ کے حضور میں اللہ کے دربار میں اپنی حاضری دے دے، یہ عام بات نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث میں آیا کہ شہید اللہ کے سامنے جو پیش ہوگا، ہتھیلی کے اوپر اپنا سر لے کر آ رہا ہوگا، ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کے آئے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ فرمائیں گے کہ واہ بھائی کیا چاہیے، بتا کیا مانگنا ہے، جو مانگے گا آج ملے گا، بتا کیا چاہیے۔ اللہ کہیں گے کہ جنت، وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گے جنت کے اندر محل تیرا انتظار کر رہا ہے، جنت میں محل تیرے منتظر ہیں، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، دوسری سرخ یاقوت کی، اور تیسری سبز زمرد کی، یہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ملاتہ المسک، اس کا گارا مشک ہے، یہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حشیشہ الزعفران، اس کا جو فرش ہے وہ زعفران کا بنا ہوا ہے، یہ محل تیرا انتظار کر رہا ہے۔ وسقفها عرش الرحمن، اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے، یہ محل تیرا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے۔ وہ کہے گا نہیں مجھے محل نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے محل کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے موٹی موٹی آنکھوں والی حور، بڑی بڑی آنکھوں والی حور تیری منتظر ہے۔ جنت کے اندر غلام منتظر ہیں کہ ہمارے آقا آئیں تو ہم خدمت کریں۔ یہ کہے گا شہید کہ مجھے یا اللہ یہ نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گے ایسے محلات اور ایسے باغات تیرے منتظر ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ شہید کہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گے کیا چاہیے بتا مجھے۔ یہ کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کروں، اور دوبارہ مجھے شہید کر دیا جائے، اور پھر دوبارہ بھیج، پھر شہید، حتیٰ کہ 10 مرتبہ ایسا ہو میں پھر راضی ہوں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اشرف الموت قتل الشہداء، کہ سب سے زیادہ بزرگی والی جو موت ہے وہ شہید کا قتل ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے نبیوں کو شہادت ملی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جدا کر دیا گیا بدن سے، اتنے بڑے نبی اور شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، آرے سے چیر دیا گیا، پورا بیچ سے آدھا کر دیا گیا۔ یہ درجے نبیوں نے بھی مانگے ہیں، اور ہمارے نبی نے بھی دعا فرمائی ہے شہادت کی، اور ایک نہیں، فرمایا یا اللہ، اپنے صحابہ سے فرمایا اللہ کے رسول نے، میرا دل چاہتا ہے کوئی ایسا لشکر ہو کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں، قتال کروں، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید، 4 مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول۔ اور ایک روایت میں آیا اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں 100 مرتبہ قتل کیا جاؤں اور 100 مرتبہ زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ہمارے اندر سے شہادت کے جذبے ختم،
نہ دعاؤں کے اندر بھی اب ہماری نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے. شہید ہونے کا دل ہی نہیں کرتا. جذب ایمان بالکل ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا. شہادت کا درجہ تو بہت اونچا درجہ ہے. یہ تو گھر بیٹھے اتنی آرام سے حاصل ہو بھی نہیں سکتا. فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ مردہ مت کہو انہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ نہیں کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم انہیں محسوس نہیں کرتے، وہ ہے زندہ، وہ زندہ ہیں. اور حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں، شہید کی جو روح ہے وہ جنت کے اندر ایک درخت کے ساتھ ایک پھل کا ایک غنچہ ہوتا ہے، ایک پھل کا خوشہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ چیز کے اندر وہ لٹک جاتی ہے، ایک قندیل کے اندر وہ لٹک جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں شہید کی روح کو کہ وہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے اندر سما جاتی ہے اور پوری جنت میں گھومتی رہتی ہے. پوری جنت میں شہید اڑ رہا ہے، یہ زندہ ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے زندہ ہے. بات اگر کسی صحابی کی ہوتی سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے غلط بیانی کر رہا ہو کہ شہید زندہ ہے. یہ کسی بات صحابی کی ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی، آپ کہہ سکتے تھے کہ غلط فہمی ہوئی ہوگی صحابی. اگر یہ بات اللہ کے رسول کہتے تو بھی اس بات کا شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی کو سننے میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، صحابی کو سننے میں غلطی ہوئی، یا بیچ میں سے کوئی راوی غائب ہو گیا. یہ وہم تھا نا، یہ حدیث کے اندر یہ وہم تھا. صحابی کی بات ہوتی کہا جا سکتا تھا کہ غلط بیانی کر دی، لیکن یہ بات تو قرآن کریم کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہیں کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. بل احیاء، یہ تو زندہ ہے. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں محسوس نہیں ہو رہے، یہ ہیں زندہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ کہ تم جانتے نہیں ہو. اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ تمہیں محسوس نہیں ہو رہا، محسوس نہیں ہو رہا. جو 5 چیزیں محسوس کرنے کی ہیں تو ان سے محسوس نہیں کر پا رہے، لیکن یہ ہیں زندہ. بڑے بڑے نبی، اللہ کے رسول نے بھی شہادت کی تمنا کی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، کیا ہوگا؟ تو یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا. من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا. دوسرا نمبر، یہ پہلا نمبر ہے نبی. اس کائنات میں، اس روئے زمین پر نبیوں سے افضل تو کوئی انسان نہیں آیا. اللہ فرما رہے ہیں یہ نبیوں کے ساتھ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، حدیث میں نہیں، قرآن پڑھا ہے میں نے. یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. کون؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا، احکامات پر عمل کرنے والا. پھر دوسرا درجہ والصدیقین، یہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، سچوں کے ساتھ ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا. اور تیسرا درجہ والشہداء، یہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت کا درجہ یہ کوئی عام نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. یہ خود ایک مرتبہ ہے، خود ایک درجہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری بات مان کر آئے گا دنیا میں شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر کروں گا. والشہداء، یہ تیسرا نمبر ہے.
اور آگے فرمایا والصالحین، وہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اولیاء اللہ، ولیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا۔ شہادت کا درجہ بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی کیے گئے، آپ کے گال مبارک کے اندر خود کی 2 کڑیاں تھیں جو گھس گئی تھیں غزوہ احد کے اندر۔ جب دیکھا جا کے کسی نے اطلاع دی، حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول آئے، دیکھا حضرت حمزہ زمین پر پڑے ہیں، 11 ٹکڑے کیے تھے، 11 ٹکڑے کیے۔ اللہ کے رسول آئے، بدن پہ کپڑے نہیں تھے، 11 ٹکڑے پڑے ہوئے۔ اپنے چچا، سب سے زیادہ محبوب چچا تھے اللہ کے رسول، خون نکل رہا ہے، اور وہ خون زمین میں مٹی سے لت پت، وہ مٹی کے اندر اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے جسم پر، اور 11 ٹکڑے ہیں، جسم پر کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منہ کے اندر جھانکا، زبان نہیں تھی، زبان نکال کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، دیکھا کلیجہ نہیں تھا۔ فرمایا علماء کرام نے کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کھڑے تھے، چکرا کے زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے چچا کی موت کو دیکھ کے، شہادت کو دیکھ کے زمین پہ بیٹھ گئے، اور آنسو جاری ہونے لگے۔ پھر آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا، ٹکڑے آپ کے سامنے تھے، فرمایا یا اللہ اگر تم مجھ سے اس حال میں راضی ہے تو میں اسی حال میں تیرے سے راضی ہوں، تو اس طرح خوش ہے میں تیرے سے اسی طرح راضی ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اس طرح ٹکڑے کر دیے جائیں میں راضی ہوں۔ پھر فرمایا کہ پھر اپنے چچا کے جو ٹکڑے تھے ان کو جمع کیا، پھر فرمایا کہ یا اللہ اگر اس کی بہن واویلا نہ مچاتی، شور نہ کرتی، اس پر روتی نہ، تو میں یہ ٹکڑے بھی یہیں چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن مجھے پتہ ہے یہ گھر میں کوہرام مچائیں گے، میں ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے، اپنے حبیب کا رونا دیکھا نہ گیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور آ کے فرمایا جبرائیل نے سید الشہداء حمزہ، اے اللہ کے محبوب آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ کیا ہوا کہ اللہ نے حضرت حمزہ کو سارے شہیدوں کا سردار بنا دیا، سارے شہیدوں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے سید الشہداء حمزہ، حمزہ میرے چچا، میرے محبوب، یہ جنت کے اندر سارے شہیدوں کے سردار ہیں، سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ کے رسول نے اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت سب شہید ہوئے ہیں، دیکھا جائے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، شہادت کے درجے ملے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، شہادت کے اونچے اونچے درجے ملے ہیں۔ انس بن نضر، غزوہ احد کے موقع پر خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا۔ انس بن نضر آئے، کہا کیا ہوا؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ خبر پھیل گئی کہ انس بن نضر وہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ انس بن نضر نے پکار کے تلوار نکالی اور کہا کہ جب اللہ کے رسول ہی اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارا اس دنیا میں کیا کام ہے، چلو آؤ میرے پیچھے، اور لے کے گئے صحابہ کو، خود بھی کافروں کے اندر گھسے اور آن کی آن میں ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، یہ شہادت کے جذبے تھے۔ اللہ کے رسول کھڑے تھے، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے ہوئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے، حضرت علی کے بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے، حضرت جعفر بن ابی طالب شہید کیا گیا۔
ایک بازو کاٹا، پرچم دوسرے ہاتھ میں لیا، دوسرا بازو کاٹا، پرچم دوسرے صحابی نے لے لیا، پرچم ہاتھ سے نہیں گرنے دیا، دونوں بازو کٹ گئے۔ پھر اس کے بعد یہ شہید کر دیے گئے۔ ان کی والدہ آئیں، کہنے لگیں جعفر کا کیا بنا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر جنت کے اندر اڑتا پھر رہا ہے۔ اللہ نے جو 2 ہاتھ اس کے کٹے ہیں، اللہ نے ان 2 ہاتھوں کی جگہ پر لگا دیے، وہ ان پروں سے جنت میں اڑ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے تو میں تجھے دکھاؤں جنت میں کیسے اڑ رہا ہے جعفر۔ حضرت جعفر کو کہتے ہیں جعفر طیار جہاز کو کہتے ہیں نا، طیارہ۔ تو جعفر طیار ان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 پر لگا دی ہیں اللہ نے اور یہ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، یہ شہادت کے درجے ہیں۔ ہمارے اندر اب یہ جذبے رہے نہیں، ہم شہید نہیں ہونا چاہتے، کم از کم تمنا تو ہو شہادت کی، تمنا تو کرنی چاہیے شہادت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور اس کے بعد دعا مانگی یا اللہ اپنے رسول کے شہر میں عطا فرما، شہادت کی موت بھی دے اور اپنے نبی کے شہر میں بھی دے۔ پہلی دعا یہ ہے، آج کل ہم دعا مانگتے ہیں کہ مدینے میں موت نصیب فرما، ہم مدینے میں مر جائیں۔ اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے شہادت کو مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہم شہید بھی ہو جائیں، ہمیں شہید بھی کر دے، ہمیں موت وقتل کیا اشرف الموت قتل الشہداء، سب سے عظیم موت شہادت کی موت ہے، یہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے۔ پھر مدینے کے اندر مرنے کی خواہش یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ دوسرے نمبر پر ہونی چاہیے۔ حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ پھر اگلی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مدینے کے اندر اللہ کے اپنے رسول کے شہر کے اندر نصیب فرما۔ پھر خود کہتے شہادت کی موت بھی ہو اور مدینے میں ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ 2 باتیں جمع کیسے ہوں گی؟ بھائی اگر جہاد کرنے کے لیے نکلنا ہے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا نا۔ کوئی لشکر اگر آئے گا تو مدینے کے اندر آ کے تھوڑی لڑے گا، مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوگی نا اس سے۔ تو یا تو جائیں گے یا کوئی دوسرا لشکر آئے گا، باہر صورت مدینے کے اندر شہر کے اندر تو لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی تو باہر ہی ہوگی۔ تو خود یہ فرماتے کہ یہ 2 باتیں جمع کیسے ہوں گی کہ شہادت کی موت بھی مل جائے اور اللہ کے رسول کے شہر میں بھی مل جائے، یہ 2 باتیں کیسے جمع ہوں گی؟ خود سوال کرتے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا اور آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے برچھا مارا گیا، پیٹ میں کمر سے پار نکل گیا، سوراخ ہو گیا پیٹ میں، کوئی چیز پی رہے ہیں باہر نکل رہی۔ اتنا بڑا درجہ شہادت کا۔ حضرت عمر اگر ویسے ہی مرتے تو کیا جنت میں نہیں جاتے؟ ان کے بارے میں تو اتنے فضائل ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کتنا بڑا درجہ دیا ہے، کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنا بڑا درجہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے یا اللہ شہادت کی موت نصیب ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خشکی کا جو شہید ہے، خشکی کے اوپر جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اور اگلا آگے فرمایا کہ جو سمندر کے اندر جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، بڑی عجیب فضیلت ہے، بڑی عجیب فضیلت۔ فرمایا جو سمندر کے اندر جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں بشمول قرض کے، قرض بھی معاف ہے شہید۔
اگر سمندر کے اندر جہاد کر رہا ہے اور یہ شہید ہو گیا تو اس کا قرض بھی معاف ہے۔ فرمایا حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے، قیامت کا دن ہوگا اور فرشتہ جگہ صاف کروائے گا، ہٹو بھائی پیچھے ہٹو، راستہ دو، کیا ہوا؟ شہید، حضور کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک آیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام بھی بیچ میں آ جائیں تو فرشتہ ان کو بھی کہے گا حضرت تھوڑا سا سائٹ میں ہو جائیں۔ کیا ہوا؟ حضور کی امت کا شہید آ رہا ہے، اتنا پروٹوکول دیا جائے گا۔ یہ شہید کے لیے ہیں، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اگر راستے میں آ جائیں گے ان کو بھی کہا اب سائٹ میں ہو جائیں گے، حضور کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ یہ شہادت کے درجے ہیں، یہ نبیوں نے بھی مانگے ہیں۔ اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے 100 مرتبہ شہید ہو جاؤں اور زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگا دینا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے افضل ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے، کتنا ہی کچھ نظر آ رہا ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، اور یہ چلتی پھرتی گاڑیاں، اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، فرمایا سب سے بہتر ہے ایک صبح یا ایک شام کا لگا دینا اللہ کے راستے میں، یہ سب سے افضل ہے۔ تو تمنا تو ہونی چاہیے شہادت کی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ یہ دعا 25 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ جو 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو شہادت کے درجے پہ پہنچا دیں گے، اگرچہ اس کا انتقال بستر پر ہوا ہو۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اگرچہ یہ بستر پر مرا ہو، یہ شہید کا درجہ لے جائے گا، شہادت کے درجے پہ اس کو پہنچا دیں گے۔ اتنا بڑا درجہ شہید کا۔ اور جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہی نہ ہو، جو شہید ہی نہیں ہونا چاہتا، تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یغزو، جس نے جہاد نہیں کیا، ولم یحدث نفسہ، اور اس کے دل میں جہاد کرنے کا شوق بھی کبھی پیدا نہیں ہوا، کبھی جہاد کرنے کا شوق بھی، کبھی محبت بھی پیدا نہیں ہوئی، کبھی یہ جذبہ بھی نہیں آیا کہ میں بھی جہاد کروں۔ فرمایا مات میتۃ الجاہلیہ، یہ جہالت کی موت مرا ہے، جہالت کی موت مرا ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے اور سنن نسائی کے اندر حدیث ہے۔ فرمایا مات علی شعبۃ النفاق، فرمایا کہ یہ نفاق کی موت مرا ہے، یہ منافق ہو کر مرا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کا خون ابھی زمین پر خشک نہیں ہوتا کہ یہ جنت کے اندر مزے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا شہید کو شہادت کے وقت کٹتے وقت، اللہ کے راستے میں کٹتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں فرما رہے اللہ کے رسول، میری باتیں نہیں ہیں، میں ساری حدیث سے باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب یہ کٹتا ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چونٹی کی ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا اس سے بھی کم ہوتی ہے، اور تیسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہادت کے اندر جب یہ شہید قتل ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ شہید کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنا مزہ آتا ہے جیسے گرم موسم کے اندر سخت پیاس کے عالم میں ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے، اس کو اتنا مزہ آتا ہے شہید ہونا۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی داعی نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے،
کوئی ایسا حج کرنے والا نہیں ہے، عمرہ کرنے والا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کہیں گے تجھے کیا چاہیے اور وہ کہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ کوئی نہیں ہے۔ صرف ایک شہید ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے اللہ پوچھیں گے تجھے کیا چاہیے، یہ کہے گا مجھے واپس دنیا میں بھیج، میں دوبارہ شہید ہو کر آؤں گا۔ اتنا مزہ آیا شہادت میں۔ فرمایا شہادت کے اندر جب شہید کٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے جیسے گرم موسم کے اندر سخت پیاس کے عالم میں اس کو ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی شہادت کے جذبے پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی شہید ہونا نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔